نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا تم کافروں کے مقابلے میں سستی مت دکھاؤ ولا تحزنوا ان کی قوت اور طاقت کو دیکھ کر خوف بھی نہ محسوس کرو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ تم ہی کامیاب ہوگے ان کنتم مؤمنین شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو اسلام کی اہم فرائض میں سے ایک جہاد ہے اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بیت المال میں مال کی کمی کی شکایت کی کہ خزانے میں مال کم ہو رہا تو اپنی مشیروں نے یہ وجہ بیان کی کہ جہاد کی رفتار سست ہو چکی جو رفتار جہاد کی حضرت عمر کی دور میں تھی وہ رفتار اب نہیں رہی اس لیے خزانے خالی ہو رہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تبذروا اتعمروا کہ تم ابو ذر غفاری جیسے پبلک بنو ایک دوسرے سے پیار محبت کی فضا میں رہو آپس کے اختلافات ختم کرو تو میں عمر فاروق جیسے مجاہد بن جاؤں چنانچہ اس کے بعد جہاد کا آغاز ہوا اتنا مال آیا کہ خزانوں کے دروازے بند نہیں ہوتے سونے اور چاندی کی اتنی اینٹیں بیت المال میں پہنچ گئی اور صرف یہ نہیں ہے کہ جہاد مسلمانوں کی دنیاوی کامیابی کا ذریعہ ہے اس سے قبر بھی بنتی ہے آخرت بھی بنتی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر پر حملہ کرنا چاہا تو لڑائی سے پہلے ایک غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے دست مبارک پر بیعت کر کے مسلمان ہوا لیکن ساتھ یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں ایک یہودی کا غلام ہوں اس کی بکریاں چراتا ہوں اب جنگل میں ان کی بکریاں ہیں اگر ساتھ جاتا ہوں تو وہ مجھے پکڑ لیتا ہے نہیں جاتا تو ان کی بکریاں ضائع ہو جائیں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی ریت کی دے دی اور فرمایا یہ بکریوں کے سامنے پھینک دو یہ خود بخود مالک کے گھر پہنچ جائے جب انہوں نے پھینکی حدیث کے الفاظ ہے کأن سائقا یسوقها ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے آگے چرواہا جا رہا ہے یہ پیچھے پیچھے وہ مالک کے گھر پہنچے لڑائی شروع ہوئی وہ غلام شہید ہو گئے حضرات صحابہ کرام نے آپ کو اطلاع دی آپ دوڑ کر اس کی لاش پر پہنچے مگر پہنچتی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑا حضرات صحابہ کرام اس بات سے گھبرا گئے کہ شاید یہ منافق تھا
اس کی شہادت خدا کو قبول نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا نہیں، اللہ پاک نے اس کی جنتی بیوی بھیجی ہے جس کی منہ سے مٹی صاف کر رہے. اور اس کی جنتی بیوی کا قول بھی آپ نے نقل فرمایا کہ وہ بددعا دیتی ہے، تربہم اللہ کما تربک، اللہ ان کا چہرہ اور ناک ایسے خاکالود کرے جس نے تیرے چہرے کو خاکالود کیا. اب ہم اتنی بڑی کامیابی اپنے حکمران کی وجہ سے کیوں چھوڑیں؟ کبھی یہ صلح حدیبیہ کو پیش کرتا، حالانکہ اس وقت وہ درود بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے پہلی بار درود پڑھا. علماء لکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، لیکن اس میں اسلام کی برتری اور عزت تھی. اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینہ، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر. اور آج صلح کرنے میں اسلام کی ناک کٹتی ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے اور عرش سے براہ راست تعلق تھا اور وہاں سے حکم آ رہا تھا کہ صلح کر لو. آج کون محمد رسول اللہ ہے کہ عرش سے اس کا لنک ہو اور اللہ کا ہی صلح کر لو اور اسامہ دے. سب سے بڑی بات مفسرین نے یہ لکھی ہے، اس وقت اسلام کمزور تھا، روئی زمین پر کل مسلمان مرد 1400 تھے، آج تو 14 کروڑ سے بھی زیادہ ہے. آج ہم اپنی قوت کا مظاہرہ نہ کریں تو قیامت کے دن کریں. باقی رہی یہ بات کہ طالبان ڈرتی نہیں ہے اور ہمارا صدر ڈرتا. اس کی ایک وجہ ہے کہ افغانستان نے آج تک کوئی جنگ ہاری نہیں اور ہماری فوج نے آج تک کوئی جنگ جیتی. بس یہ فرق، ہارا ہوا آدمی ڈرپوک ہوتا ہے، جیتا ہوا آدمی دلیر ہوتا ہے. افغانستان آج تک کوئی جنگ وہ ہارا نہیں، اور ہماری فوج و حکمران آج تک انہوں نے کوئی جنگ جیتی نہیں. 65 میں قوم نے جنگ جیتی تھی، اسی فوج نے تشخند میں جا کر ہار دیا نہیں. 71 میں تو ستیہ ناش کر دیا، پاکستان کو 2 ٹکڑے کر دیا. جیتی یا ہاری؟ اور یہ ابھی بھی کارگل سے بھاگ کر پسینہ خشک نہیں ہوا. یہ اس لیے ڈرپوک ہے کہ ان بیچاروں کو کبھی جنگ جیتنا نصیب ہی نہیں ہوا، اس لیے یہ ڈرپوک ہے. اور انہوں نے آج تک جنگ ہاری نہیں ہے، بس یہ ایک ہی وجہ ہے. ورنہ قوت میں پاکستان ان سے زیادہ ہے، فوج میں زیادہ ہے، اسلحہ میں زیادہ ہے، دولت میں زیادہ ہے، گھر و فر کی زندگی میں زیادہ ہے. پھر بھی یہ ڈرپوک ہے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ دلیر ہے. وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ آج تک وہ جنگ جیتتے رہتے ہیں. وہ کہتے آج کی جنگ بھی ہم جیتے، اور ان بیچاروں کو جنگ جیتنا خواب میں بھی نہیں آیا، اس لیے یہ ڈرپوک ہے. میرے عزیز، بھینس کا بچہ جب چلتا ہے تو گائے کے پیچھے چلتا ہے یا بھینس کے پیچھے چلتا ہے؟ اور گائے کا بچڑا جب چلتا ہے تو کس کے پیچھے چلتا ہے؟ گائے کے پیچھے چلتا ہے. بکری کا بچہ جب چلے گا بکری کے پیچھے، بھینس کے پیچھے بکری کا بچہ نہیں چلتا. مرغی کا بچہ جب چلے گا مرغی کے پیچھے چلے گا، بھینس کے پیچھے مرغی کا بچہ نہیں چلے گا. یہ ہے امریکہ کا بچہ، یہ جب چلے گا امریکہ کے پیچھے چلے گا. یہ محمد رسول اللہ کا روحانی بیٹا تھوڑا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے، قرآن کے پیچھے چلے. جیسے
جیسے یہ جانوروں کی فطرت ہے کہ ہر بچہ اپنی نوع، اپنی ماں، اپنی نسل کے پیچھے جو ہے وہ چلتا ہے. یہ ہے امریکی اولاد. تو یہ مجبور ہے نہ ان کی تقریروں سے اثر لو کہ ہم نے اپنی معیشت بنانی ہے، ہم نے اپنی مصلحت دیکھنی ہے. بازار میں کپڑوں پر لکھا ہوا ہے سب سے پہلے پاکستان کی سالمیت. افغانستان میں علماء نے کہا تھا سب سے پہلے میں اگر یہ بھی ہوں کہ اسلام سے پہلے، تو لکھنے والی دائرہ اسلام سے خارج ہے اپنے نکاحوں کی فکر. ہمارا سب سے پہلے ایمان. تو ان سے آپ یہ گیلا نہ کریے، توقع نہ کریں کہ امریکہ کے پیچھے چلتے ہیں، خدا رسول پر اعتماد نہیں کرتے. بھئی جن کی اولاد ہے ان کے پیچھے جو ہے چلنے میں یہ مجبور. یہ ہے امریکہ کے بندے، یہ ہے پیٹ کے بندے. لیکن پیٹ کے بندے ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. مشرف کے پیٹ میں چھرا گھونپ لو، سوا پخانے کی کچھ نہیں نکلے گا. شراب نکلے گی، زنا نکلے گا، اندر بھی گن باہر بھی گن. اب ان سے کیا توقع ہے کہ یہ حضور کی عظمت کو، قرآن کی عظمت کو، خدا کی عظمت کو سامنے رکھ کر امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں کہ یہ افغانستان پر حملہ نہیں، یہ اسلام پر حملہ ہے، یہ قرآن پر حملہ ہے. میری اسلامی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرا قرآن ہو امریکی ٹینکوں پر چڑھے. میری قومی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری بوڑھی باپ کی پرانی ہڈی ہو اور اس کو امریکی ٹینک کو چل دے. اس لیے ان سے یہ توقعات قوم کو اعتماد میں لاتے ہیں. ہم نے معیشت کو بچانا ہے، یہ بچانا ہے، یہ بچانا ہے. باقی اکثر لوگوں کی زبان پر ہے کہ تناسب بھی نہیں ہے، وہاں کتنا اسلحہ ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں کتنی فوج ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں کتنی جہاز ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ دشمن کے برابر قوت بنا دو. ہمیں قرآن نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تم اپنی طاقت کے مطابق سامان کر لو کفار کے خلاف. اگر چن کے برابر نہ ہو، جب تم اپنی قوت طاقت صرف کرو گے پھر آگے ہم کام چلائیں. یہ خدا کی سنت ہے. ہمیں یہ نہیں کہے گا اتنی فوج بنا لو جتنی امریکہ کی ہے، اتنے جہاز بنا لو، وہ تو ہماری بس کی نہیں ہے. اس لیے قرآن نے 1400 سال پہلے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تم اتنا اسلحہ، اتنے افراد بنا لو جتنی تمہاری طاقت. بس مدینہ میں گنتی کی مسلمان تھے، ساری دنیا ہی کفر تھی. وہاں یہ حکم نازل ہوا کہ اے پیغمبر جتنے احباب بنا سکتے ہیں بنا لیں، جتنا اسلحہ آپ مہیا کر سکتے ہیں مہیا کر لیں. اور جب یہ ہو جائے پھر بھی تمہارے افرادی قوت، اسلحہ کی قوت کفار سے کم ہے، لیکن ذرنی والمکذبین، پھر مجھے ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے دو، آپ خاموش تماشائی بیٹھے، میں جانوں اور کفر جانوں. اس لیے ہم اس کی مکلف نہیں ہے کہ ہم ان کی برابر اسباب جو ہے وہ بنائیں. اللہ بغیر اسباب کے کفر کو شکست دے سکتا ہے. ابھی یہ افغانستان کے دورے میں مجھے اپنے ایک طالب علم سے بات کرنے کا موقع ملا. اس نے قسم اٹھا کے کہا کہ ہم 10-12 آدمی بستر سے نکلے، سیری کا وقت تھا، دیکھا کہ ٹینکوں کا قافلہ آ رہا، اور اس نے قسم اٹھایا کہ ہمارے پاس چاقو کے سوا کچھ بھی نہیں تھے، گولی بھی نہیں. یہ پہلا حملہ تھا، قافلہ تھا روس کا جو افغانستان میں داخل. اب پہاڑی کی دامن تک وہ پہنچا، گزر رہا تھا. ہم پہاڑ کے اوپر گئے اور جن رضائیوں میں رات سوئے تھے
وہ ہم نے اوپر ساتھ لے کر کے گئے. 10 رضائیاں تھی، ہم نے 2 ٹکڑے کیے، 12 پیس بنا لیے اور اس پر تیل ڈالا اور ہر 5ویں ٹینک پر ہم نے رضائی کو آگ لگا کر ٹینک کے اوپر پھینک دیا. اب وہ گرم ہوا، اندر بارود پڑا. دوسری ٹینک میں گولیاں چلی، تیسرے میں چلی، چوتھی میں چلی. آج بھی اگر آپ جائیں تو وہ ٹینک سد سکندر بنے ہوئی ہے. رضائی سے ٹینکوں کا مقابلہ. ہم کہتے ہیں اسباب نہیں ہے، خدا اسباب کا محتاج ہے. ان کی ٹینک بارود سے، گولیوں سے، اسلحہ سے بھری ہوئی تھی. اب اتنے اسباب ان کے پاس کہاں تھے؟ اب اللہ نے رضائی سے وہ کام لیا جو ہم ایٹم بموں سے نہیں لیتے. کہتے ہم نے 12 پیس بنا دیے اور ان کو آگ لگائے اور ٹینکوں کے اوپر ہر 5ویں ٹینک پر بیچ میں 4 توڑ کر ہم نے پھینکنا شروع کیا. اس سے وہ ٹینک گرم ہوتا گیا، بارود پڑتا گیا اور قریب قریب ٹینکوں کو جو ہے وہ پگھلاتا گیا. یہ اتنا بڑا قافلہ سینکڑوں کا ہم نے رضائیوں سے جو ہے وہ روک لیا. اس لیے ایمان کی ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا، سستی مت دکھاؤ. تمہارا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے. تمہارا تعلق کس سے ہے؟ جناب محمد رسول اللہ سے. تمہارا تعلق کس سے ہے؟ قرآن سے. تم کس کی حفاظت کے لیے جان دیتے ہو؟ کعبہ سے. اور یہ تمام ہستیاں زندہ ہے، بیدار ہے، ان میں سستی نہیں ہے. تم میں سستی کہاں سے آئی؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. اور ان کے اسباب اور آلات کو دیکھ کر خوف بھی محسوس نہ کرو، غم بھی نہ کرو. آگے اللہ نے نتیجہ بھی سنایا، انتم الاعلون، کہ کامیاب تم ہی ہو ان کنتم مومنین. بس تم یہ کرو، تم ایمان لاؤ، میرے پر اعتماد کرو کہ کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ. یہ 2 دن پہلے آپ اخبارات میں پڑھتے رہے کہ 48 گھنٹے میں حملہ ہونے والا ہے. ابھی حملہ ہوگا، ابھی حملہ ہوگا، ابھی حملہ ہوگا. طالبان کی رپورٹ ہے 48 سال میں بھی یہ حملہ نہیں کر سکتا. پہلے ان کا منصوبہ تھا کہ یہاں سے زمینی حملہ کریں. جب پاکستانی قوم کے جذبات کی اطلاع ان کو ملی کہ یہاں سے تو فوج بارڈر تک نہیں پہنچ سکی، لوگ چیر پاڑ کر رکھ دیں، تو انہوں نے تاجکستان ازبکستان سے رابطہ کیا کہ وہاں سے ہم اڈے لے لیں. انہوں نے روس کا سہارا لیا، اگر روس اجازت دے تو پھر ہم دے دیں گے. روس نے آمادگی ظاہر کی تو ملا عمر نے اپنے کمانڈر سے عام مخابرہ پر بات کی جس کو ہر ایک موبائل پکڑ سکتا کہ بھئی اگر تاجکستان نے اڈی دے دی تو تم شمالی جنگ کو روک کر اس طرف رخ کرو. اب تاجکستان والوں نے کہا اگر روس کا ہی بھی ہم اڈی نہیں دیتے. اللہ ان کے دلوں کو ہلا دیا. اب آپ کے صدر نے جب امریکہ جواب دے چکا ہے کہ میں فضائی زمینی حملہ نہیں کر سکتا، تو یہ آپ کو پھر کیوں اس کو پیار دیتے ہیں کہ ہم قرضہ مؤخر کریں گے، یہ انعام دیں گے، یہ انعام دیں گے، یہ انعام دیں گے. پاکستانی حکومت طالبان کی رپورٹ ہے امریکہ سے معاہدہ کر چکی ہے کہ ہم طالبان کی حکومت تبدیل کریں گے. اور اس کا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا ہے کہ پاکستان میں جو ظاہر شاہ کا ٹولہ ہے ان کو جمع کر رہا، افغانستان میں جو ان کا ٹولہ ہے ان کو جمع کر رہا، قبائلی سرداروں کو خرید رہا ہے کہ اندر سے دھماکہ ہو اور طالبان کا تخت جو ہے تختہ الٹ جائے. لیکن علماء نے 3 وفد تشکیل دی ہے، ایک افغانستان کے لیے، ایک قبائل کے لیے اور ایک ان حکمرانوں سے ملے گا کہ ہوش کرو. وہاں تو گنتی کے افراد طالبان کے خلاف ہوں گے جو فساق، فجار، زانی و شرابی ہیں،
یہاں تو پوری قوم تیرے خلاف ہے، تم وہ ایک رات ملک کے سربراہ کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے، یہ پورے ملک میں علماء آگ لگا دیں گے۔ اگر انہوں نے یہ جاسوس اندر بھیجی بھی ہیں، کچھ 5-6 پکڑی بھی گئے ہیں، وہ صرف لوگوں سے ملتے ہیں جو ظاہر شاہ کے حامی ہیں کہ تم اکٹھے ہو طالبان کے خلاف جو ہے وہ تحریک چلا، لیکن بھئی یہ تحریک ان کی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ان کی سینوں میں قرآن ہے، ان کے سر پر قرآن ہے، اور اللہ اپنے قرآن کو شکست نہیں ہونے دیتا۔ ہم تو قرآن کریم سے واقف نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش نبوت 23 سال، 23 سال میں قرآن کی برکت سے حضرات صحابہ تمام عرب کے بادشاہ بنے تھے یا نہیں بنے؟ مختصر عرصے میں بڑے بڑے بادشاہوں کی تخت انہوں نے الٹ دیے۔ یہ کس وجہ سے؟ قرآن کریم کی برکت سے۔ ایک صدی کے اندر خیر القرون کی مسلمان مکہ سے 4000 میل دور اسپین اور فرانس تک پہنچ گئے۔ یہ کس کی برکت تھی؟ قرآن کریم کی برکت۔ مکہ سے 3000 میل دور سمندر پار طارق ابن زیاد نے کشتیاں نہیں چلائی اور حسبانیہ کو فتح نہیں کیا تھا۔ کس وجہ سے؟ قرآن کی برکت سے۔ قرآن کے سامنے انسان کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر آپ تو دنیا میں بڑے دلیر ہیں، جنات بھی آپ سے ڈر محسوس کرتے ہیں، جس گلی سے آپ گزرتے ہیں شیطان بھی اس گلی کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، لیکن ایک موقع بڑا خطرناک آنے والا ہے، وہاں آپ دلیر ثابت ہوں گے یا نہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کون سا موقع ہے؟ فرمایا جب آپ کو قبر میں اتارا جائے گا اور 2 فرشتے نکیر منکر گرجتے چمکتے تیرے قبر میں آئیں گے اور پوچھیں گے من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، اس وقت آپ کیا کریں؟ حضرت عمر نے دل پر ہاتھ مارا کہ میری سینے میں یہ دل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوگا، آپ نے فرمایا ہوگا، فرمایا میں ان سے نپٹ لوں گا، مجھے فرشتوں کا ڈر نہیں۔ وہ یہ ٹکڑا جو گوشت کا بنا ہوا اس پر اعتماد نہیں تھا، اس میں جو قرآن بھرا ہوا تھا نا، اعتماد اس کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے مرنے والی کی زبان کو، آنکھ کو، کان کو، ہاتھ پیر کو، دل دماغ کو ملک الموت سن لیتا ہے کہ اس میں قرآن پڑھنے کی خوشبو ہے، اس میں قرآن دیکھنے کی خوشبو ہے، اس میں قرآن سننے کی خوشبو ہے، اس میں قرآن سمجھنے کی خوشبو ہے، اس میں قرآن پر عمل کرنے کی خوشبو ہے۔ جہاں سے قرآن کی خوشبو آتی ہے تو ملک الموت جھک کے سلام کر اور خدا کا پیغام پہنچاتا ہے ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جب تم رات بستر پر سونے کے لیے جاتے ہو تو اس کو جاڑ دیا کرو، ایسا نہیں کوئی موذی جانور پڑا ہو۔ تو اکثر بوڑھے صحابہ کرام بتلاتے یا رسول اللہ ہم بھول جاتے ہیں جاڑنا، تو یہ تو آپ کے حکم کے خلاف ہے۔ فرمایا فرشتے پہلے آ کر آپ کی بستروں کو جاڑ دو، اس لیے کہ حضرات صحابہ گوشت پوش کا نام نہیں تھے، قرآن کا نام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے قرآن کو اتارا مگر اس کی آنکھ نہیں تھی، پیر نہیں تھے، ہاتھ نہیں تھے، کان نہیں، زبان نہیں تھی۔ جب اللہ نے یہ تمام لگایا تو وہ عمر ابن خطاب کو چند جگہوں میں آپ نے مشورہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ نے ان کی تائید فرمائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خدا کی قسم کی محمد کی جان اس کے قبضے میں ہے، عمر تیرے گلے سے خدا بول رہا تھا۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام 23 سالہ عرصے میں تمام عرب کے بادشاہ بنے۔ بادشاہ
بادشاہوں کے تخت انہوں نے الٹ دیے.